الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی جعلنا من الباکین علی السید الشہداء الذی بکت لہ الارض والسماء وناحت علیہ الوحوش فی الصحراء والطیور بین الفضاء وصلی اللہ علی جدہ محمد المصطفیٰ وعلی ابیہ علی المرتضیٰ وامہ سیدۃ النساء فاطمۃ الزہراء وأخیہ اخی العلم والوفاء وبقیۃ الأئمة الہدى وانصارہ المرملین بالدماء وسائر المستشہدین بأرض کربلا واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی قاتلیہ الأعداء وظالمیہ الاشقیاء ما دام الصبح والمساء اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اولاً میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں ان ایام غم کی مناسبت سے عزائے سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا اہتمام پوری دنیا میں ہو رہا ہے، اور یقیناً یہ سعادت ہے کہ ان سخت حالات میں بھی کریم پروردگار نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم مظلوم کربلا مصباح الہدیٰ قتیل نینوا حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی عزاداری کا اہتمام کریں۔ میں آپ تمام مؤمنین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہوئے فرزند زہرا منجی بشریت محور کائنات حضرت صاحب الزمان کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ مراجع عظام کی خدمت میں بھی تعزیت اور تسلیت عرض کرتا ہوں۔ یہ میرے لیے باعث سعادت ہے کہ اس وقت ہماری نگاہوں کے سامنے بعض مؤمنین تشریف فرما ہیں، بعض ہمارے جوان برادران ہیں جو انشاءاللہ آج کی اور آئندہ کی مجالس کو ریکارڈ کریں گے، اور کل سے کوشش ہوگی ہماری، جیسا کہ مجھ سے انتظامیہ نے کہا، کہ فیس بک پر یا یوٹیوب پر اسے ہم لائیو کر سکیں۔ اگر مالک نے توفیق دی اور یہ سعادت نصیب ہوئی تو ضرور آپ حضرات کو اس کی اطلاع دی جائے گی۔ ماہ محرم ماہ غم و الم ہے، دنیا کی تمام تر قومیں خوشیوں پر ناز کرتی ہیں، مکاتب فکر مختلف ان تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے اپنی خوشیوں پر جھوم اٹھتے ہیں۔ غم و الم اور مصیبتوں کو انسان اپنے سے دور بھگانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن مظلومیت سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام وہ عظیم ترین مصیبت تاریخ انسانیت کی، تاریخ بشریت کی، کہ آج اس مصیبت کو گلے لگانے کے لیے ہر آزاد ضمیر انسان، ہر انصاف پسند انسان، ہر منصف مزاج انسان، ہر باضمیر مومن و مسلم بیتاب بھی ہے، بے قرار بھی ہے۔ وجہ ہے ایک کووڈ-19 کو آپ دیکھ لیجئے، ایک کرونا وائرس، ایک وبا، ایک مصیبت کی شکل میں
آج پوری دنیا جوجھ رہی ہے ایک ایسی مصیبت کہ ہر انسان اس سے بچنے کی راہ تلاش کر رہا ہے۔ مجھے کہنے دیجئے، دنیا کی تمام تر مصیبتیں وہ ہیں جس کے جال میں گرفتار ہونے کے بعد انسان راہی نجات نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رے مظلومیت و مصیبت سید الشہداء، جس مصیبت کو گلے لگانے کے بعد انسان حیات نو کا مالک بن جایا کرتا ہے۔ بے شمار باتیں ہیں اس سلسلے میں ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں، یقیناً قلوب آمادہ ہیں ہمارے یہاں ہندوستان کے حالات سے، بالخصوص ہمارے صوبے اتر پردیش سے آپ حضرات کم و بیش واقف اور آگاہ ہیں۔ مجالس اعضا کو لے کر مؤمنین کے دلوں میں ایک خلش بھی ہے، اور کمسن بچے سوال کر رہے ہیں کہ آخر تعزیہ کب رکھا جائے گا، آخر ماہ اعضا کی جو رونقیں ہم نے اپنے دور حیات میں دیکھی ہیں وہ کب دیکھنے کو نصیب ہوں گی۔ ایسے میں سمجھتا ہوں کہ ایک روایت میں حضرت امام رضا غریب کی آپ کے سامنے پیش کروں۔ 8ویں امام نے اپنے جد مظلوم سید الشہداء کی مصیبت و مظلومیت کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا فرزند شبیب سے، یبن الشبیب ان کنت باکیا لشیء فابکی لجدی الحسین، اے فرزند شبیب اگر کبھی رونا آئے تو میرے جد مظلوم حسین کی مظلومیت پر آنسو بہا لینا۔ آج باطل اپنے ایوانوں میں بیٹھ کر جس چیز سے لرزہ برندام ہوتے ہیں وہ یہی آنسو ہیں۔ آنسوؤں کی البتہ مختلف قسمیں ہیں۔ وہ آنسو جو معمار انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت اللہ روح اللہ موسوی خمینی کی آنکھوں سے غم سید الشہداء میں نکلا، اس نے باطل ایوانوں میں برسر اقتدار حکمرانوں کو لرزہ براندام کر دیا تھا۔ اور میں یہ جرأت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، ہماری ناچیز آنکھوں سے نکلنے والے آنسو باطل کے خرمن کو خاکستر میں تبدیل کر دینے کے لیے کافی و وافی ہیں۔ البتہ گریہ معرفت ہونا چاہیے، گریہ ارزشی ہونا چاہیے، وگرنہ گریہ کے مختلف اقسام ہیں۔ کبھی انسان ڈر سے روتا ہے، یہ جو ہم یاد مظلوم کربلا میں آنسو بہاتے ہیں یہ ہمارا خوف اور ڈر کی وجہ سے گریہ نہیں ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بچے محو خواب ہیں اور کمسنی کے عالم میں اچانک وہ کمسن بچہ جو ابھی بول نہیں سکتا ہے وہ ڈر جاتا ہے، خواب دیکھتے دیکھتے گریہ کرنا شروع کرتا ہے۔ ہمارا یہ گریہ ان کمسن بچوں کے گریہ جیسا گریہ نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہے۔ کبھی گریہ مسرت ہوتا ہے۔ ہیں ہمارے برادران جو مختلف ممالک میں ذریعہ معاش کی تلاش میں گئے ہوئے ہیں، اور ان حالات میں ہر ماں باپ کا دل ان کے لیے تڑپ رہا ہے۔ جب وہ اپنے وطن واپس آئیں گے تو یقیناً ماں باپ گلے لگائیں گے اور پھر خوشی سے ان کی آنکھوں سے آنسو نکل جائے گا۔ یاد کربلا میں جو ہم گریہ کرتے ہیں یہ گریہ مسرت نہیں ہے۔ کبھی ہمارا گریہ دوسروں کے رحم و کرم کو حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ آتا ہے سائل دروازے پر اور طرح طرح کے نعرے بلند کرنے کے بعد جلب ترحم کے لیے، دوسروں کی رحم دلی کو حاصل کرنے کے لیے آنسو بہاتا ہے۔ ہمارا گریہ دوسروں کے رحم و کرم کو حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمارا گریہ واقعی معنی میں گریہ ہے جس کے لیے امام رضا غریب نے یہ فرمایا، اے فرزند شبیب میرے جد مظلوم حسین کی مظلومیت پر گریہ کیا کرو۔ اور اس کے بعد امام رضا آگے فرماتے، فرزند شبیب اگر تم میرے جد مظلوم حضرت ابا عبداللہ الحسین کی مظلومیت پر گریہ کرو گے اور تمہاری آنکھوں سے نکلنے والا آنسو تمہارے رخسار تک پہنچ جائے گا تو پروردگار تمہارے تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وہ گناہ صغیرہ ہو یا گناہ کبیرہ ہو، مالک کی بارگاہ میں دعا ہے، اے کریم پروردگار ان ایام عزائے سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین میں ہم سب کے اندر کربلا فہمی کا شعور پیدا کر دے، ہم پہچان سکیں مظلوم کربلا کی قربانی کے مقصد کو۔ میں گزشتہ رات کی گفتگو سے اپنی بات کو پیوست کرتے ہوئے چند مطالب آپ کے حضور پیش کرنا چاہتا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ امام عالی مقام اور قرآن مجید میں بڑا گہرا رابطہ ہے۔ میں نے گزشتہ شب آپ کے سامنے بیان کیا، سید الشہداء نے شکوک و شبہات کے جوابات دیے ہیں قرآنی آیات کریمہ کے ذریعے۔ مظلوم کربلا نے نو کے نیزہ کی بلندی سے
سر و تن میں جدائی ہو جانے کے باوجود قرآنی آیات کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ امام مظلوم کربلا نے جناب علی اکبر کو میدان کارزار میں بھیجتے وقت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 کی تلاوت کی ہے۔ امام مظلوم کربلا نے ہانی، مسلم ابن عقیل، مسلم ابن اوسجا، ان سب کی شہادت کی خبر پانے کے بعد قرآن مجید کی آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ ہمیں اپنے آپ کو قرآن کریم سے مانوس کرنا ہے۔ آپ یقین جانیے، نبی اعظم کی بڑی مشہور و معروف حدیث مبارکہ ہے، پیغمبر اعظم نے فرمایا ان اردتم عیش السعداء وموت الشہداء، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی سعادت مند ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی واقعی معنی میں خوشبخت ہو، اگر تم عاقبت بخیر ہونا چاہتے ہو، عاقبت بخیر کون ہوا؟ ایک بڑا پیارا جملہ میرے ایک عزیز دوست نے آج فیس بک پر ڈالا، اور اس سے پہلے بھی یہ باتیں بیان کی جا چکی ہیں کہ یہ محرم بہترین موسم ہے، بہترین فرصت ہے، بہترین موقع ہے اپنے آپ کو حر بنانے کا۔ اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا۔ حر نے اپنے آپ کو سرکار سید الشہداء کے قدموں میں ڈال کر علیہ السلام کا لقب پانے کا شرف حاصل کیا ہے۔ تبھی تو شاعر نے کہا تھا عشق مولا میں میرا دل جب فنا ہو جائے گا، یا مدینہ یا نجف یا کربلا ہو جائے گا، اور دیکھ کر فوج عدو میں حر کو کہہ سکتا تھا کون، خاک ہو کر شامل خاک شفا ہو جائے گا۔ قرآن کریم سے وابستگی شرط اولی، البتہ آداب تلاوت قرآن سے آگہی ضروری ہے۔ میں چند ایک روایات پیش کرنا چاہتا ہوں جو یقیناً ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ مثلا نبی اعظم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر اعظم نے فرمایا طیبوا افواہکم فإن افواہکم طریق القرآن، قرآن کی تلاوت سے پہلے اپنے دہن کو پاکیزہ کرو، کیونکہ اسی دہن کے ذریعے قرآن مجید کی آیات مبارکہ کی تم تلاوت کرو گے، یعنی باوضو ہو کر، با طہارت ہو کر قرآنی آیات سے ہمیں اپنے آپ کو مانوس کرنا ہوگا۔ ایک اہم چیز استعاذہ۔ استعاذہ کیا ہے؟ روایت ہے کہ لما سئل الصادق علیہ السلام، جب امام صادق سے دریافت کیا گیا ان التعوذ عند افتتاح کل سورہ، ہر سورہ کی ابتدا میں کہا جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیا کہتے ہیں آپ اس سلسلے میں؟ تو مولا امام صادق نے فرمایا قال نعم فتعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تفسیر عیاشی میں یہ روایت موجود ہے کہ ہاں ہر سورہ کی ابتدا میں کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں نے حوزہ علمیہ قم میں کچھ برس گزارے ہیں تحصیل علم کے لیے، دیکھا ہے بعض مراجع کو، سنا ہے بعض علماء کو نماز جماعت جب پڑھاتے تھے یہ علماء، یہ مجتہدین، یہ فقہاء، تو ہر سورہ کی ابتدا میں پہلے کہتے تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بالخصوص سورہ حمد کی ابتدا نماز میں اعوذ باللہ کے ذریعے کرتے تھے۔ ہمیں قرآن مجید کو ترتیل سے پڑھنا ہے۔ ترتیل کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کمپٹیشن نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے ماہ مبارک رمضان میں مثال کے طور پر 5 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت ختم کی۔ ہیں ایسے افراد جنہیں اس بات پر بڑا ناز ہوتا ہے کہ اس برس ماہ مبارک رمضان میں اتنے مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کو ختم کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ٹھیک ہے، یقیناً ثواب ملے گا، لیکن وہ منزل کمال جس تک خدا اور رسول خدا اور اہل بیت اطہار ہمیں فائز ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ترتیل شرط ہے۔ قرآن نے کہا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، ٹھہر ٹھہر کر قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ اسی لیے روایات میں ملتا ہے ہمارے معصومین علیہم الصلاۃ والسلام یہ حجج پروردگار، یہ آیات الہیہ، یہ اللہ کے منتخب بندے جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، ترتیل کا مطلب کیا سمجھاتے تھے؟ جو جنت والی آیتیں ہوتی تھیں، جہاں نعمتائے بہشت کا تذکرہ ہوتا تھا، وہاں وہ ٹھہر جاتے تھے اور نعمتائے بہشت کے بارے میں غور و فکر کرتے تھے، اور وہ آیات قرآن کریم
جس میں جہنم کا، عذاب جہنم کا، موت کا تذکرہ ہوتا تھا، اس کے بارے میں غور و فکر کرتے تھے۔ آپ پڑھیے قرآن مجید، تقریباً 1200 آیتیں ہیں قرآن مجید میں موت کے سلسلے میں، عذاب کے سلسلے میں، عقیدہ معاد کے سلسلے میں، قیامت کے سلسلے میں۔ اور یہ موضوع اتنا اہم ہے کہ علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اس موضوع کی اہمیت کے پیش نظر بہار الانوار کی 3 جلدوں کو مخصوص کیا ہے، جلد نمبر 5، 6، 7 اور بعض نسخوں میں جلد نمبر 6، 7 اور 8۔ لہذا ہمیں قرآن مجید کو ٹھہر کر سمجھ کر پڑھنا ہے، بالخصوص ترجمے کے ہمراہ۔ میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں تاکہ وقت کے اندر اپنی گفتگو کو کسی حد تک میں تمام کر سکوں۔ مظلوم کربلا آتے ہیں میدان کربلا میں، اور آنے کا مقصد کیا بیان کرتے ہیں؟ بار بار آپ کا سنا ہوا جملہ ہے، لیکن جس زاویے سے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں شاید نہایت جذاب بھی ہو اور آموزندہ بھی ہو اور سبق آموز بھی ہو۔ امام مظلوم کربلا کہتے ہیں، محمد ابن حنفیہ کو مکتوبی شکل میں تحریر کرتے ہیں، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، شرنگیزی، ظلم، فساد، عہدہ و منصب کی لالچ، شہرت، جاہ و جلال، یہ میرے مطمع نظر میں نہیں ہے۔ میرا مقصود دنیا طلبی نہیں ہے، پھر کس لیے؟ بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نکلا ہوں نبی اعظم کی امت کی اصلاح کے لیے۔ ارید ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں، میں نہیں از منکر کرنا چاہتا ہوں۔ واسیر بسیرت جدی وابی، میں اپنے جد نبی اعظم اور اپنے بابا علی مرتضیٰ کی سیرت کا اتباع کرنا چاہتا ہوں۔ اب توجہ کیجیے گا میرے عزیزوں، مظلوم کربلا نے کربلا آنے کے مقاصد میں اہم ترین مقصد کیا بیان کیا ہے؟ میں شرنگیزی نہیں چاہتا ہوں، میں ظلم نہیں چاہتا ہوں، مجھے فساد نہیں پسند ہے۔ یعنی ہماری وہ عزاداری مالک کی بارگاہ میں قابل قبول ہے جہاں شرنگیزی کی بو نہ آئے، جہاں ظلم و فساد ہوتا ہوا نظر نہ آئے، جہاں انسان اپنے آپ کو وقف کر دے، اپنے کریم پروردگار کے سپرد کر دے، اور اس کی زندگی کا لہجہ لہجہ خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے وقف ہو جائے۔ اب توجہ کیجئے گا میرے عزیزوں، رسول اعظم کی سیرت کی اتباع کرنا امام حسین کے منشور میں شامل ہے۔ امام حسین کی سیرت ہمارے سامنے نمایاں ہے۔ مولا امام حسین نے بیان فرمایا، انی احب الصلاۃ، مجھے نماز پسند ہے، مجھے قرآن کی تلاوت پسند ہے، مجھے مالک کی بارگاہ میں راز و نیاز اور دعا و مناجات پسند ہے۔ اب توجہ کیجیے گا، سیرت پیغمبر اعظم کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ ابن عاصم جیسا مورخ ایک جملہ نقل کرتا ہے کہ شب عاشور سید الشہداء فرزند زہرا حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام بی بی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے خیمے میں آتے ہیں اور ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، امام حسین اپنی بہن زینب سے پروردہ آغوش عصمت ہیں، زینب اولیاء مقام، عقیلہ بنی ہاشم ہیں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، کہتے ہیں ان لی ولک ولکل مؤمن ومؤمنہ اسوہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہن زینب، میرے لیے، آپ کے لیے، دنیا بھر کے تمام مومن مرد و زن کے لیے رسول کی سیرت نمونۂ عمل ہے۔ بہن زینب، یہ موقع جزا و فضا کا نہیں ہے، میں نے شاید کبھی عرض کیا ہو، اگر نہ سن لیجئے، مصیبتوں کے ہنگام، پریشانیوں کے آلام اور مصائب کے مواقع پر پروردگار عالم نے قرآن مجید میں انسان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ بعض وہ ہیں جو جزا و فضا کرتے ہیں، فریاد و فغاں، اور مالک سے اپنا رشتہ منقطع کر لیتے ہیں۔ میرے ایک عزیز نے کچھ عرصے قبل مجھے فون کیا، کہا میں اللہ میاں سے ناراض ہوں۔ اللہ اکبر، کیوں؟ کہا یہ کرونا وائرس ہے کیا؟ لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں موتیں ہو رہی ہیں، پریشانیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ میں نے کہا نہیں، آپ مالک سے شکوہ کیجئے، جس طرح ائمہ اطہار علیہ السلام نے نبی اعظم کے فقدان پر اور رحلت کے بعد مالک کی بارگاہ میں شکوہ کیا تھا۔ اب پڑھیے دعاؤں کو، ائمہ اطہار علیہ السلام نے مالک کی بارگاہ میں کس انداز سے اپنا درد دل اور حرف دل بیان کیا ہے، جو ہم سب کے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ عمل ہے، مشعل راہ ہے۔ جزا و فضا، فریاد و فغاں، قرآن نے اعلان کیا ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا، ہم نے انسان کو حریص بنایا، جب مشکلات میں گرفتار ہوا جزا و فضا، فریاد و فغاں، اور پھر رشتہ توڑ لیتا ہے کریم پروردگار سے۔
نہیں، ہم اللہ سے نہیں مانگیں گے، اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں۔ اور کہیں کوئی خاص عزیز دنیا سے رخصت ہو جائے، آپ توجہ کیجئے گا، بعض ایسے افراد ہوتے ہیں کہ اگر باپ مر جائے، لکھا ہے علماء نے، جوان بیٹی اس کا باپ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اب بیٹی مالک کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہی ہے پروردگارہ بس میرے باپ کو زندگی دے دے، مجھے کچھ اور نہیں چاہیے۔ کیسے ممکن ہے؟ نظام قدرت ہے۔ پر یہ آپ آیات رجوع الی اللہ کو انا للہ و انا الیہ راجعون ثم الینا ترجعون جو آیا ہے، اسے مالک کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے۔ جزا و فضا، فریاد و فغاں، اس کی مذمت کی ہے قرآن مجید نے۔ بعض وہ افراد ہیں جو مصیبتوں کے ہنگام صبر کرتے ہیں۔ پورے قرآن میں 2 مقامات ایسے ہیں جہاں مالک کی جانب سے تحفہ درود بھی ہے، تحفہ تحیت و سلام بھی ہے۔ آیہ کریمہ مشہور ہے، ہمارے بچوں کو بھی یاد ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، محمد اور آل محمد کے لیے درود و صلوات و سلام کا نذرانہ مخصوص ہے۔ مل جل کر صلوات بر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، آپ توجہ کیجئے گا، لیکن دوسرا گروہ جن کے لیے مالک کی جانب سے تحفہ تحیت اور تحفہ درود و صلوات و سلام ہیں، وہ انہی لوگوں کا جو مصیبتوں کے مواقع پر صبر کرتے ہیں۔ آپ مختلف شہداء کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، ان کی شہادت کے منظر کو اپنی نگاہوں کے سامنے لائیے۔ جناب وہب کلبی کو دیکھ لیجئے، میں عاشور سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ جناب زہیر ابن قین کی شہادت کو دیکھ لیجئے، کس انداز سے ان کی ماؤں نے، سید الشہداء نے اپنی گود کے پالوں کی شہادت پر صبر کیا، اور صبر سے آگے کی منزل کو طے کیا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام نے۔ آپ سوچئے، ہمارے یہاں ایک جنازہ اگر گھر میں رکھا ہو، ایک میت ہو جائے، کوئی ایک عزیز رخصت ہو جائے، بھائی مر جائے، ماں مر جائے، باپ مر جائے، اولاد اس دنیا سے رخصت ہو جائے، شاید ہی چند انگشت شمار گھرانے ایسے ہوں جہاں میت گھر میں موجود ہو اور غم زدہ خانوادہ اول وقت مصلی عبادت پر نماز پڑھتا ہوا نظر آئے۔ بس اوقات میت ہو جانے کے بعد نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، انتظامات میں لوگ لگ جاتے ہیں، لیکن اللہ رے عظمت سید الشہداء حضرت امام حسین صبح عاشور سے عصر عاشور تک مظلوم کربلا نے کیسے کیسے جنازے اٹھائے ہیں۔ گود کے پالوں کا جنازہ اٹھایا ہے، اصحاب و اعوان و انصار کے جنازوں کو اٹھایا ہے۔ جناب مسلم ابن اوسجہ کی شہادت کے بعد کہا رحمک اللہ یا مسلم، مسلم اللہ کی رحمتیں تمہارے شامل حال ہوں۔ اپنے کلیل جوان بیٹے جناب علی اکبر کی شہادت کے داغ کو دیکھا ہے فرزند زہرا نے، گود کے پالے ششماہ مجاہد حضرت علی اصغر کی شہادت کا نذرانہ پیش کیا ہے مالک کی بارگاہ میں۔ نہیں، اور آگے بڑھیے، اپنے دلاور بھائی باب الحوائج، باب المراد، سرکار وفا، علمدار لشکر حسینی حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام کی شہادت کو اپنی نگاہوں سے دیکھنے کے بعد امام حسین نے نہ گلہ کیا ہے، نہ شکوہ کیا ہے، نہ فقط صبر کیا ہے، بلکہ امام ایک جملہ کہتے ہیں، الہی رضی تو بے رضا، خدایا ہم تیری مرضی پر راضی رہنے والے ہیں۔ اور یہی عالم جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا ہے کہ دربار میں پہنچنے کے بعد جب سوال کیا یزید نے کیسا پایا جو اللہ نے تمہارے ساتھ کیا ہے، ایک جملہ کہا ما رأیت الا جمیلا، سوائے زیبائی کے، سوائے خوبصورتی کے ہم نے کچھ نہیں دیکھا ہے۔ تو جزا و فضا اور فریاد و فغاں سے روکا ہے سید الشہداء حضرت امام حسین نے شب عاشور اپنی بہن جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو۔ آپ توجہ کیجئے گا، روز عاشور بھی مظلوم کربلا امام حسین آتے ہیں لشکر اعداء کے مقابلے میں، اور آنے کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں حل تعلمون ان جدی یا رسول اللہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میرے جد نبی اعظم ہیں؟ کیا تمہیں خبر ہے میرے جد محمد مصطفیٰ ہیں؟ کبھی اپنا امامہ لے کر آتے تھے اور دکھاتے تھے لشکر اعداء کو، کبھی تلوار دکھاتے تھے۔ یہ جو شمشیر ہے یہ میری اپنی شمشیر نہیں ہے، بلکہ یہ شمشیر میرے نانا رسول خدا کی شمشیر ہے۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں کو بتا سکیں ہم ہیں وارث پیغمبر، ہم ہیں نواس رسول، ہم ہیں حجت پروردگار، ہم ہیں امام وقت۔ اور منزل یہیں پر تمام نہیں ہوئی ہے میرے عزیزوں، یہ ہمارا اور آپ کا ترہ امتیاز ہے۔ توجہ کیجئے گا، شاید پوری دنیا میں تنہا ہم عاشقان اہل بیت اطہار علیہم السلام واحد وہ قوم جو یہ چیلنج کر سکتی ہے کہ آج بھی ہمارے پاس سیرت پیغمبر اعظم ہے۔
نہ پہچانتے ہوں تو ہماری کمی ہے، ہم تک نہ باتیں پہنچائی جائیں تو یقیناً ممبر پر آنے والوں کی کمی ہے، ہمارے عوام کی کمی ہے۔ میں کیسے بیان کر رہا ہوں؟ جو سیرت پیغمبر کے نام سے جانی جاتی ہے وہی سیرت امیر المؤمنین ہے، ان دونوں کی سیرتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو سیرت نبی اعظم کی ہے وہی امیر المؤمنین کی۔ سیرت علوی کا دوسرا پہلو سیرت پیغمبر کا دوسرا رخ سیرت علوی۔ اگر کہیں پر آپ لکھا ہوا دیکھیے قال الباقر علیہ الصلاۃ والسلام، سمجھ جائیے قال رسول اللہ ہے۔ اگر کہیں دیکھیے قال جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام، سمجھ جائیے مقصد قال رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور منزل آگے بڑھتی ہے، ہمارا اور آپ کا آخری امام پس پردہ غیبت ہے، ان کی سیرت کیا ہوگی؟ میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں۔ ان محمد ابن مسلم، جناب محمد ابن مسلم سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں سألت ابا جعفر، میں نے امام باقر سے سوال کیا، عن القائم عجل اللہ فرجہ، سرکار حجت کے سلسلے میں، کہ اذا قام بأی سیرت یسیر فی الناس، جب مولا قیام کریں گے تو آپ کی سیرت کا کون سا عنصر ہوگا، کس سیرت کو منظر عام پر لائیں گے؟ فقال، مولا امام باقر نے فرمایا بسیرت ما سار بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہی سیرت ہوگی آخری حجت خدا کی جو نبی اعظم کی سیرت تھی۔ حتی یظہر الاسلام، یہاں تک کہ اسلام کا غلبہ ہوگا۔ آج چھوٹی چھوٹی ٹولیاں، آج چھوٹی چھوٹی پارٹیاں، آج چھوٹے چھوٹے دل بہت اچک رہے ہیں، لیکن ہمیں امید ہے، مالک کریم نے ہم سے وعدہ کیا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ توجہ کیجئے گا، آج امریکہ اور اسرائیل، آج آل سعود اور آل خلیفہ، آج دشمنان دین، آج دشمنان کربلا، آج دشمنان سید الشہداء دنیا میں اہل بیت کے چاہنے والوں کو ستا رہے ہیں۔ آپ لبنان کی سرزمین سے افغانستان تک پہنچ جائیے، افغانستان سے لے کر کے آپ کشمیر تک آ جائیے، کشمیر سے پاکستان پہنچ جائیے، آپ نائجیریا پہنچ جائیے، آپ یمن کو دیکھ لیجئے، آپ اجڑا ہوا سیریا دیکھ لیجئے، آپ لہولہان عراق دیکھ لیجئے، لیکن الحمدللہ ہمارا وقت کا امام پس پردہ غیبت ہے، ہماری تاریخ سنہری ہے، ہمارے جوانوں کو زندہ دیواروں میں چنوایا گیا، ہمارے خون سے گارا بنایا گیا، لیکن ہماری تاریخ بڑی منور اور تابناک ہے۔ ہمیں اپنے مستقبل کی فکر ہے۔ آج جتنے ظلم کرنا ہے تم ظلم کر لو، لیکن یاد رکھو آنے والا دن ہمارا ہوگا، اقتدار ہمارا ہوگا، پرچم ہمارا ہوگا، حکومت ہماری ہوگی، حکمرانی ہماری ہوگی، اسلام ہر ایک کے اوپر غالب ہوگا، اور پھر دنیا میں کوئی اور مکتب و مذہب اور دھرم ہم کو نظر نہیں آئے گا۔ امام باقر نے فرمایا امام آئیں گے تو اسلام کا غلبہ ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں قلت، محمد ابن مسلم کہتے ہیں وما کانت سیرت رسول اللہ، وہ سیرت جسے امام حسین نے آئیڈیل بنایا اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں، وہ سیرت پیغمبر تھی کیا؟ وہ سیرت جو آج امت مسلمہ جلسہ سیرت النبی کے نام پر بیان کرتی ہے، نبی کی زلفوں کا تذکرہ کر کے، نبی کی لٹوں کا تذکرہ کر کے، نبی کے شانوں کا تذکرہ کر کے، نبی کے ظاہری جسمانی وجود کا تذکرہ کر کے، امام باقر نے کچھ اور بیان فرمایا ہے۔ مولا امام باقر فرماتے ہیں قال ابطل ما کان فی الجاہلیہ، نبی اعظم نے دور جاہلیت کی رسومات کو ختم کیا ہے۔ دور جاہلیت کی رسومات، میں معذرت کے ساتھ میرے ساتھ جوان برادران یہاں تشریف فرما ہے، میں ان سب کا شکر گزار ہوں۔ آپ توجہ کیجئے گا، دور جاہلیت کی رسم کیا تھی؟ مثال کے طور پر آج ہمارا سماج توہمات و خرافات کا شکار ہے یا نہیں ہے؟ آج ہم تار عنکبوت میں خود کو گرفتار کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ پڑھیے آپ سورہ عنکبوت، بڑا دلچسپ سورہ ہے، آپ پڑھیے کہ آخر تار عنکبوت جس کے اندر اتنی توانائی نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو نجات دلا سکے، اور پھر انسان اسی میں گرفتار ہوتا چلا جائے۔ آج ہماری قوم کیا توہمات اور خرافات کا شکار نہیں ہے؟ کیا جاہلیت کا شکار نہیں ہے؟ کیا رسومات عزا کے نام پر بعض ایسی رسمیں جس کا دین سے، عقل سے، شریعت سے، کربلا والوں سے کوئی تعلق نہیں، اس کی اسیر نہیں ہے؟ میں ایک بات کہوں، کورونا وائرس ہے، کووڈ-19 ہے، WHO کی اپنی گائیڈ لائن، ہمارے ملک کے قوانین اپنی جگہ، محافظ کربلا آیت اللہ العظمیٰ سیستانی داماد اللہ الوارف کی گائیڈ لائن اپنی جگہ، ہماری اپنی عقل اپنی جگہ۔
لیکن ان رسموں کو توڑنا، میں نے کل اپنی کتاب کی رونمائی کے موقع پر ایک جملہ کہا تھا، حالات کیسے بھی ہو جائیں، کتنے بھی سنگین کیوں نہ ہو جائیں، عزاداری سید الشہداء رسومات عزا کی محتاج نہیں ہے، یہ ہر دور میں ہوتی رہی ہے۔ اس کا وعدہ تو پیغمبر خدا نے کیا ہے، صدیقہ طاہرہ نے کیا ہے، کریم پروردگار نے ہمیں اور آپ کو منتخب کیا ہے۔ پھر آخر یہ توہمات و خرافات کیوں؟ ممکن ہے بعض برادران برا مان جائیں، لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں، نبی اعظم کی زندگی دیکھیے، سیرت پیغمبر کی جلوہ نمائی، نبی اعظم کا دور ہے، حلیمہ سعدیہ نے نبی کی کمسنی کے عالم میں پیغمبر کے گلے میں عرب کے دستور کے مطابق ایک دھاگا ڈالا۔ عرب کا دستور تھا، جب بچے گھر سے باہر نکلتے تھے تو گھر میں موجود مائیں یا خواتین اپنے بچوں کے گلے میں دھاگا ڈال دیتی تھیں۔ کس لیے؟ تاکہ یہ دھاگے ان کی حفاظت کر سکیں۔ نبی اعظم کی سیرت دیکھیے، پیغمبر اعظم نے وہ دھاگا دوبارہ کر دیا، حلیمہ نے دوبارہ ڈالا کہ اگر باہر جانا چاہتے ہو تو یہ دھاگا تمہیں ڈالنا ہوگا۔ عجیب و غریب جملہ کا عقیدہ توحید کل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ تمام کے تمام انبیاء کرام، اہل بیت اطہار، ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے مشترکہ اہداف میں پہلا ہدف یہ ہے کہ توحید کا درس دنیا انسانیت کے سامنے پہنچائے۔ پیغمبر نے ایک جملہ کہا، ان اللہ معی من یحفظنی، میرا خدا میرے ساتھ ہے جو میری حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ بے جان دھاگے ہماری حفاظت کرنے والے نہیں ہیں۔ پھر آخر آج ہمارے یہاں ہمارے مقدس مقامات پر، ہماری درگاہوں میں، ہمارے امام بارگاہوں میں شبیہ روزوں میں پہنچنے کے بعد یہ دھاگے باندھنے کا چلن کیوں ہے؟ یہ رسم عزا ہے۔ اس سے ہمیں اپنے آپ کو نکالنا ہوگا، ذات خدا پہ بھروسہ کرتے ہوئے اہل بیت اطہار، سیرت پیغمبر اور سیرت امام حسین کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ عمل بنانا ہوگا۔ امام باقر نے بیان فرمایا، باطل قرار دیا ہے رسم جاہلیت کو، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینا۔ پیغام پہنچائیے، ہمارے سامنے ڈاکٹر حضرات بھی ہیں، کتنے ایسے ماں باپ ہیں جب سونوگرافی ہوتی ہے، بچہ پیٹ میں پروان چڑھ رہا ہے، پتہ چلا بیٹی ہے، جدید آلوں کا استعمال کر کے بچے کو ساقط کرا دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے بیٹیوں کو اپنے لیے باعث ننگوار سمجھ لیا، بوجھ سمجھ لیا، جبکہ بیٹی وہ عظیم نعمت جس کی آرزو ابراہیم خلیل خدا نے کی تھی۔ کیسے کیسے بیٹے تھے جناب ابراہیم کو اللہ نے نعمت کے طور پر دیے تھے۔ کیوں آخر ایسا ہوتا ہے ہمارے سماج میں؟ کیونکہ قرآن سے وابستگی نہیں ہے۔ پڑھیے آپ قرآن مجید، مالک نے آواز دی، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، خبردار اپنے بچوں کو رزق و روزی کے خوف سے قتل نہ کرنا۔ ہم تمہارے بچوں کے رزق و روزی کا انتظام پہلے کرتے ہیں، تمہاری روزی کا انتظام بعد میں کرتے ہیں۔ ذات خدا پہ بھروسہ تو کیجئے۔ رسم جاہلیت کو باطل قرار دیا ہے، صدیقہ طاہرہ کا احترام کر کے۔ 3 فضیلتیں بی بی دو عالم کے لیے، پیغمبر اٹھ جایا کرتے تھے، وَأَجْلَسَهَا مَجْلِسَهُ، اپنی مسند پر بٹھالا کرتے تھے، اور بی بی دو عالم کے ہاتھوں کا بوسہ لیا کرتے تھے اس دور میں جب بیٹیوں کا وجود انسانیت کے لیے باعث ننگو آر سمجھا جاتا تھا۔ پھر امام باقر بیان فرماتے ہیں، وَكَذَلِكَ الْقَائِمُ، وہ سیرت جو پیغمبر کی تھی یہی سرکار حجت کی ہوگی۔ اذا قام یبطل ما کان فی الہدنہ، زمانے جاہلیت کے باطل رسومات کو توڑیں گے، اور پھر اس وقت جب امام زمانہ ظہور کریں گے اور ہم جیسے امام کے چاہنے والے امام کے بیانات کو سنیں گے، ان کے احکام کو سنیں گے، مولا یہ کیا؟ علماء بیان کرتے ہیں کہ اصل و نقل میں اس حد تک فرق ہوگا کہ لوگ نقل کو اصل سمجھ رہے ہوں گے اور اصل کے بارے میں شک و شبہ کریں گے۔ امام زمانہ آئیں گے، آنے کے بعد اصل دین آب زلال کی طرح شفاف دین لوگوں کی نگاہوں کے سامنے پیش کریں گے۔ اس کے بعد فرمایا، من مکان فی ایدی الناس ویستقبل بہم العدل۔ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، بچے ہوئے وقت میں نبی اعظم کی سیرت کا ایک پہلو اور اس کا اتباع کس طرح کیا ہے سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے۔ آپ توجہ کیجئے گا، پیغمبر کی سیرت کا ایک نمونہ، پیغمبر اعظم آئے تھے کس لیے؟ پڑھیے قرآن مجید، مالک نے آواز دی، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ بڑی حسین تعبیر ہے۔ نبی اعظم کی سیرت کیا ہے؟ کہ لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کر راہی نور کریں۔
کیا پیغمبر اعظم معاذ اللہ لوگوں کو کریم لگا کر گورا بنانے کے لیے آئے تھے؟ ظاہری بیوٹی کے لیے پیغمبر مبعوث برسالت ہوئے تھے کہ لوگ گورے نظر آئیں؟ جو آج بیوٹی پارلر میں جانے کے بعد حتیٰ مرد حضرات اپنے آپ کو گورا بنا رہے ہیں، اسمارٹ بنا رہے ہیں، کیا پیغمبر کا مقصد یہ تھا؟ وہ کون سی نورانیت تھی جس کے لیے پیغمبر اعظم کو مالک کریم نے منتخب کیا ہے اور مبعوث برسالت کیا ہے؟ آپ توجہ کیجئے گا، یہ نور و ظلمت پہچاننے کی ضرورت ہے۔ نور و ظلمت کبھی خود انسان کے اپنے وجود میں پائی جاتی ہے۔ انسان شخصاً، انسان ذاتاً یا نورانی ہوتا ہے یا ظلمانی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر دور سید الشہداء میں امام حسین نور مجسم، اور اس دور کا بدترین انسان معاویہ کا بیٹا یزید ظلمتوں کا اسیر، ظلمتوں کا نمائندہ، مکمل وجود ظلمانی اور تاریک۔ کبھی انسان کا عقیدہ نورانی ہوتا ہے، کبھی انسان کا عقیدہ ظلمانی ہوتا ہے۔ اگر عقیدہ توحید انسان کا مضبوط ہے گویا اس کا عقیدہ نورانی ہے، لیکن اگر انسان شرک کر رہا ہے تو اس کا یہی عقیدہ انسان کے لیے ظلمانی بن جایا کرتا ہے۔ آپ پڑھیے آیت الکرسی کو، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، پروردگار نے صاحبان ایمان کو ظلمتوں سے نکال کر راہی نور کیا ہے۔ نبی اعظم نے کس طرح لوگوں کو نورانی بنایا؟ میں ایک دو مثالیں دوں۔ مثال کے طور پر جناب مصعب ابن عمیر، یہ جوانوں کو بہکایا جا رہا ہے کہ اگر دیندار ہو گئے، اور واقعی میں سوچنے کی ضرورت ہے، اگر ایک جوان چہرے پہ داڑھی رکھے ہوئے ہے تو لوگ اسے بے وقوف سمجھتے ہیں۔ لوگ اسے، البتہ داڑھی اگر رکھنی ہے تو کسی کرکٹر کی داڑھی دیکھ کر کے داڑھی نہیں رکھنی ہے، بلکہ شریعت پیغمبر اعظم کا تقاضا ہے لہذا داڑھی رکھنی ہے۔ ہاں، فیشن میں بھی بعض افراد داڑھی رکھتے ہیں۔ آپ توجہ کیجئے گا، جناب مصعب ابن عمیر جوان سال، حسین، خوبصورت، صرف خوبصورتی کافی نہیں، پروردگار نے خود انسان کو پیدا کرنے کے بعد ناز کیا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ خوش سلیقہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، خوش لباس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ گھر کے اندر چاہے جیسے رہیے، البتہ گھر کے اندر بھی معقول لباس زیب تن کرنا چاہیے۔ بچوں کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں، نامحسوس طریقوں سے بچوں کی تربیت کو ہم خود خراب کرتے ہیں۔ ہمیں کیسا لباس پہننا ہے؟ ایام عزائے حسینی میں ہمارا لباس کیا ہونا چاہیے؟ خوشی کے موقع پر ہمارا لباس کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے لباس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ مصعب ابن عمیر جوان سال صحابی ہیں نبی اعظم کے اور خوش لباس ہیں۔ جناب مصعب ابن عمیر جنگ احد میں جب شہید ہوتے ہیں، میں اور بہت کچھ بیان کرنا چاہتا تھا ان کے بارے میں، لیکن وقت کے تقاضے کے تحت آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ نبی اعظم نے ایک جملہ کہا، ھذا عبد نور اللہ قلبہ، یہ وہ بندہ پروردگار، یہ وہ جوان جس کے دل کو مالک نے نور ایمان سے پر کر دیا ہے۔ یعنی انسانی وجود میں نورانیت پائی جائے، انسان کا قلب، انسان کا دل، انسان کا نفس، انسانی مزاج نور سے مملو ہو۔ آپ توجہ کیجئے گا، سید الشہداء حضرت امام حسین میدان کربلا میں آئے تھے، کس لیے؟ سیرت پیغمبر کو زندہ کرنے کے لیے، اور سیرت پیغمبر اعظم کا اتباع کیا ہے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے۔ میں ایک نام آپ کے سامنے لیتا ہوں، نام ہے قرظہ۔ نبی اعظم ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر کے اصحاب میں ہیں قرظہ۔ یہ جنگ احد میں پیغمبر کے ساتھ تھے، صفین میں امیر المؤمنین کے ہمراہ تھے۔ پروردگار نے انہیں دو بیٹے دیے، ایک کا نام ہے عمرو، ایک کا نام ہے علی، لیکن دونوں کی راہ و روش مختلف، ایک حق کا نمائندہ بنتا ہے، دوسرا باطل کا نمائندہ بنتا ہے۔ میدان کربلا میں 6 محرم کو عمرو ابن قرظہ لشکر یزید سے نکل کر کے سید الشہداء حضرت امام حسین کی خدمت میں حاضری دیتا ہے، جام شہادت نوش کرتا ہے۔ یہ ہے حقیقت میں ظلمتوں سے نکال کر راہی نور کرنا۔ کیا امام حسین نے بلایا تھا؟ کیا سید الشہداء نے دعوت دی تھی؟ 2 بھائی،
ایک ہی آغوش کے پروردہ، لیکن دونوں کی راہ و روش الگ ہے۔ عمرو ابن قرظہ حسینی ہو جاتے ہیں، جام شہادت نوش کرتے ہیں، کربلائی ہو جاتے ہیں، ہمیشہ کے لیے رحمت اللہ تعالی علیہ، رضوان اللہ تعالی علیہ السلام ہو جاتے ہیں۔ لیکن علی ابن قرظہ کا بیٹا ہے، لیکن چونکہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام سے مخالفت کرتا ہے، مد مقابل میں آتا ہے، تو لعنت کا مستحق قرار پاتا ہے۔ جب عمرو ابن قرظہ سید الشہداء امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو مولا امام حسین نے آپ کے ذمے چند اہم فرائض رکھے ہیں۔ مثلا ایک آپ کی ذمہ داری تھی کہ یہ جائیں اور جانے کے بعد عمر سعد سے گفتگو کریں، آتے ہیں، مذاکرہ کرتے ہیں۔ عمر سعد آیا ہے اپنے بیٹے کو لے کر، اپنے غلام کو لے کر حاضر ہوا ہے، اور ادھر سے امام حسین نے حضرت علی اکبر کو بھیجا ہے، جناب عباس دلاور کو بھیجا ہے۔ 8 محرم کو ان حضرات نے اس سے گفتگو کی ہے۔ اور پھر خود عمرو ابن قرظہ کا کہنا ہے کہ اس تاریخ میں سید الشہداء امام حسین نے اس قدر آہستہ گفتگو کی کہ پاس کھڑے ہونے کے باوجود مولا کی آواز میرے کانوں تک نہیں پہنچی ہے۔ آپ توجہ کیجئے گا، جب عمر سعد نے وہاں سے جانا چاہا تو امام حسین نے کیا کہا؟ یبن سعد، اے پسر سعد، اما تتق اللہ الذی الیہ معادک، کیا تجھے خوف خدا نہیں؟ بازگشت تیری خدا کی جانب ہونے والی ہے، کیا قیامت کا خوف نہیں ہے؟ علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالی علیہ نے بہار الانوار کی جلد نمبر 44 میں اس واقعے کو اور اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اس کے بعد امام عالی مقام عمر سعد سے کہتے ہیں اس دن سے ڈرو جب نیزے کی بلندی پر تمہارے سر پر سنگ بارانی کی جائے گی۔ کتنا متوجہ کیا ہے، لوگوں کو اپنی جانب بلانے کی کوشش کی ہے، لوگوں کو اپنی سیرت سے آگاہ کرنے کی کوشش کی ہے، لوگوں کو متوجہ کیا ہے کہ ہم ہی ہیں فرزند زہرا، فرزند مصطفیٰ، فرزند علی مرتضیٰ۔ اور پھر کہتے ہیں عمرو ابن قرظہ کہ عمر سعد نے رخ موڑا اور چلا گیا۔ اس موقع پر امام حسین نے لعنت کی ہے اور اس کے لیے بد دعا کی ہے، مالک ذبحک اللہ علی فراشک عاجلا، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ان قریب پروردگار تمہیں تمہارے بستر پر موت دینے والا ہے۔ آپ پڑھیے کتابوں کو، عمر سعد کو موت کہاں آتی ہے؟ واصل جہنم ہوتا ہے اپنے بستر پر۔ اور یہ عظمت ہے سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی۔ یہی عمرو ابن قرظہ ہیں جو روز عاشور میدان کربلا میں نماز ظہر کے ہنگام امام مظلوم کربلا کے سامنے کھڑے ہوئے، تیروں پر تیر لے رہے ہیں اور زخمی بدن ہے، لہو ٹپک رہا ہے، نماز تمام ہوئی۔ اس موقع پر امام مظلوم کربلا نے انہی عمرو ابن قرظہ جن کو ظلمتوں سے نکال کر راہی نور کیا تھا، نور کی وادی کا مسافر بنایا تھا، کہتے ہیں انت امامی فی الجنہ، کل جنت میں تم ہمارے پیش قدم رہو گے۔ عزیزان گرامی، میں اور آگے بڑھوں، 1-2 نمونے آپ کے سامنے پیش کروں اور بات کو تمام کروں۔ کیا آج ہمارے ہاں نورانیت نہیں آ سکتی ہے؟ کیا معاصر مؤمنین کے درمیان نورانیت نہیں دکھائی دیتی ہے؟ آپ میں سے بہت سارے افراد ہیں جو گئے ہیں شہر مقدس قم زیارت کے لیے۔ حرم معصومہ قم کے سامنے ایک قبرستان ہے جس کا نام ہے قبرستان نو۔ اس قبرستان کا جو انٹری گیٹ ہے، مین گیٹ پر ایک سائن بورڈ لگا ہوا ہے جس پر ایک مرد مومن کی تصویر ہے۔ یہ مرد مومن کوئی بہت بڑا مالدار نہیں، آج لوگوں نے عزت و وقار کا جو معیار بنا رکھا ہے وہ دولت، ثروت، جاہ و جلال، عہدہ و منصب نہیں، ایک معمولی کاشتکار دیہات کا رہنے والا، نام کیا ہے؟ کاظم کربلائی۔ کاظم کربلائی کو پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن دیکھیں جب انسان کے وجود میں نورانیت آ جاتی ہے، انسان جب اپنے آپ کو ظلمتوں سے دور کر لیتا ہے تو پروردگار کیا شرف اسے عطا کرتا ہے۔ کاظم کربلائی ایک رات میں حافظ کل قرآن بن جاتے ہیں، کل قرآن کے حافظ۔ اور پھر مختلف افراد نے کاظم کربلائی کا امتحان لیا ہے، حتیٰ علماء پہنچے ہیں کتابیں لے کر جس میں عربی عبارتیں بھی لکھی ہوئی ہیں، اور درمیان عبارت میں کہیں کہیں پر قرآن مجید کی آیتوں کا بھی تذکرہ ہے۔ کاظم کربلائی بتاؤ قرآنی آیت کہاں موجود ہے؟
کاظم کربلائی کو پڑھنا نہیں آتا ہے، لیکن کاظم کربلائی اسی جگہ پر اپنی انگلی رکھتے ہیں جہاں پر قرآن مجید کی آیتیں ہوتی ہیں۔ اور جب پوچھنے والے نے پوچھا آپ نے کیسے پہچانا، تو کاظم کربلائی کا ایک جملہ تھا، قرآن نور ہے، میری یہ نگاہیں نور قرآنی کو درک کر لیا کرتی ہیں۔ یہ ہے انسان کا اپنا نورانی وجود۔ پروردگار کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں جو دعا سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے جد نبی اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی۔ نبی اعظم نے مالک کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی بصرا، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا۔ خدایا ہمارے قلب کو منور کر دے، ہماری سماعت کو منور کر دے، ہماری بصارت کو منور کر دے۔ یہی تو وجہ ہے آیت اللہ العظمیٰ بہجت جیسے افراد کی بصیرت میں تبدیل ہوتی ہے تو دیکھنے والے کو بتا دیا کرتے ہیں کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا، قیامت کے دن روز محشر مالک کی بارگاہ میں اس کا شمار کس انداز سے ہوگا۔ مالک کی بارگاہ میں دعا ہے، اے کریم پروردگار ہم سب کو ظلمت و تاریکی سے نجات دلا کر راہی نور کر دے، اور امام حسین علیہ السلام نے جس طرح اپنے چاہنے والوں کو نورانی بنایا ہے۔ ایک آخری بات میں بیان کر کے اپنی گفتگو کو آج ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ایک اہم پیغام ہے۔ آج بہت سارے افراد ہیں، بہت سارے ہمارے بزرگ ہیں، جب اپنے بچوں کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں ظاہری بیوٹی، خوبصورتی، گوری ہے لڑکی یا نہیں، لڑکا اسمارٹ ہے یا نہیں۔ کیونکہ کربلا کو ظاہری نگاہوں سے دیکھا گیا ہے، کربلا کو سطحی نگاہ سے دیکھا گیا ہے۔ آپ توجہ کیجئے گا، امام حسین علیہ السلام نے اپنے جد مظلوم کربلا نے اپنے نانا رسول اعظم کی سیرت کا اتباع کیا۔ رسول اعظم نے کیا کیا تھا؟ مؤذن اسلام کیا کسی گورے کو قرار دیا؟ مؤذن اسلام کیا عرب کے کسی سردار کو قرار دیا؟ نہیں، ایک حبش کے رہنے والے سیاہ پوست بلال نامی انسان کو، جس کا دل نور ایمان سے مملوف تھا، کہا بلال جاؤ منا رہے اذان پر، اور جانے کے بعد صدائے تکبیر بلند کرو۔ یہ سیرت ہے پیغمبر اعظم، اور یہی سیرت ہمیں نظر آتی ہے میدان کربلا میں۔ جناب جون سیاہ پوست ہیں، پسینے سے بدبو آ رہی ہے، حبش سے تعلق ہے، رنگ کالا ہے، لیکن جب شہادت کے پہلے ذرا سی رمق باقی ہے، سر زانوے امام حسین پر ہے، سید الشہداء جون کے حق میں 3 دعائیں کرتے ہیں، اللہم بیض وجہا وطیب ریحا وحشرہ مع الابرار۔ خدایا جون کے چہرے کو منور کر دے، جون کا بدن معطر کر دے، اور جون کا شمار نیکوکاروں کے ساتھ ہو۔ اور پھر بعد شہادت امام حسین، بعد شہادت شہداء کربلا، جون کے چہرے سے نور ساطع تھا، اور امام سجاد نے بیان فرمایا یہ جون شہید ہیں جنہوں نے بابا کی نصرت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور میرے بابا نے ان کے حق میں مالک کریم کی بارگاہ میں 3 دعائیں کی تھیں۔ لہٰذا ہمیں اپنے وجود کو نورانی بنانا ہے، اور وقت کے حسین کی نصرت کے لیے جب تک ہم اپنے آپ کو نورانی نہیں بنائیں گے، ہمارا وقت کا امام پردہ غیب سے ظاہر نہیں۔ ہم دعا کرتے رہیں مالک کی بارگاہ میں، اللہم عجل لولیک الفرج پڑھتے رہیں، اللہم کل لولیک الحجۃ ابن الحسن کہتے رہیں مالک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے، الہی عظم البلا وبرح الخفا۔ مالک کی بارگاہ میں کتنی ہی دعا کرتے رہیں، صدیاں گزر جائیں گی، امام کا ظہور ہونے والا نہیں ہے۔ یہ کب ممکن ہے؟ جب ہم ظلمتوں سے اپنے آپ کو نجات دلا کر کے راہی نور ہو جائیں۔ مالک کی بارگاہ میں دعا ہے، اے کریم پروردگار ہم سب کو کربلا فہمی کا شعور عطا کر دے، اور ہمارے وجود کو ظلمتوں کی اسارت سے نکال کر کے راہی نور بنا دے، ہمارے قلب و دل و دماغ و سماعت و بصارت کو بصیرت میں تبدیل کرنے کے ساتھ ساتھ منور و تابناک کر دے۔ میں چند جملے مصائب کے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یقیناً یہ رونے کے ایام ہیں، اور ان ایام میں گریے کی بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ آپ مفاتیح الجنان دیکھ لیجئے، آپ دیگر اعمال اور اوراد و اذکار کی کتابوں کا مطالعہ کر لیجئے۔ ہر مہینے، شاید
رونے کے لیے یہی ایک جملہ کافی و وافی ہو۔ ہر مہینے کی چاند رات میں کچھ مخصوص اعمال ہیں، مثلا ماہ ذی الحجہ کا چاند دیکھیے تو فلاں عمل انجام دیجیے، فلاں مہینے کا چاند دیکھیے تو فلاں نگینے کو دیکھیے، فلاں مہینے کا چاند دیکھیے تو قرآن مجید کے فلاں سورے کو اپنی نگاہوں کے سامنے لائیے، فلاں مہینے کو دیکھیے تو فلاں عمل انجام دیجیے۔ آپ جانتے ہیں یہ ماہ محرم کا چاند جو افق پر نمودار ہوا ہے، اس کے لیے مستحب اعمال میں کیا عمل ہے کہ ماہ محرم کا چاند دیکھا جائے تو اپنی نگاہوں کے سامنے پانی رکھا جائے۔ پانی رکھا جائے۔ اب آپ انصاف سے بتائیے، بعد شہادت امام حسین علیہ السلام کیا افراد خانوادہ عصمت و طہارت نے اس مستحب عمل کو انجام نہیں دیا ہوگا؟ یقیناً ان کی نگاہوں کے سامنے آیا ہوگا جب پانی تو اپنے بابا کی پیاس کو یاد کیا ہوگا۔ سید الساجدین حضرت امام زین العابدین نے 35 برس بعد شہادت امام مظلوم کربلا گزارے ہیں۔ جب کبھی ماہ محرم کا چاند نمودار ہوتا ہوگا، پانی نگاہوں کے سامنے آتا ہوگا، مظلوم کربلا کا لال اپنے پدر گرامی کو یاد کر کے روتا ہوگا۔ اور آج بھی ہمارا وقت کا امام پس پردہ غیبت سے یہ آواز دے رہا ہے، وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا، اے میرے جد مظلوم، اگر میں آنسو پانی کی شکل میں آپ پر نہ بہاؤں تو خون گریا کروں گا، خون رہوں گا۔ اجرکم علی اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت اطہار علیہم السلام کہ میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ ہمارے سامنے مومنین ہیں، بزرگ ہیں، یہاں رات کے 12 بج گئے ہیں، لیکن اللہ رے عشق و شور و شعور حسینی نہ وقت کی پرواہ، اور ہمارے بر صغیر کی عزاداری کا تو امتیاز ہی جدا گانا ہے۔ مالک کی بارگاہ میں دعا ہے، معبود ہم سے توفیق عزا سلب نہ کرنا۔ آپ سب نے آیت اللہ العظمیٰ سید محسن الحکیم رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا نام تو سنا ہے نا؟ ہمارے بزرگوں نے ان کو دیکھا بھی ہوگا۔ آغا حکیم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے، آغا یہ بتائیے، جو مظلوم کربلا کے فرزند سرکار حجت نے بیان فرمایا کہ میں اپنے جد مظلوم حضرت امام حسین پر خون گریا کرتا ہوں، تو یہ خون حقیقی خون ہے یا یہ مجازی خون ہے؟ سنیں گے کیا لکھا ہے علماء نے۔ آغا حکیم نے اپنی جیب سے رومال نکالا، اور رومال نکالنے کے بعد اپنی آنکھوں پر رکھا اور مصیبت کربلا کا تذکرہ شروع کیا، اور تھوڑی دیر کے بعد جب رومال کو ہٹایا تو یہ آنسو کے قطرات پانی کی شکل میں نہ تھے بلکہ خون کے قطرات تھے۔ اگر ایک فقیہ دوراں مظلوم کربلا کی مظلومیت کو یاد کر کے خون رو سکتا ہے تو ہمارا وقت کا امام جو پسے پردہ غیبت، جسے معلوم ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں حسین کے جواسال فرزند کے سینے پر برچھی کا پھل لگا ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں قاسم کا لاشا پامال ہوا ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں حسین اپنے کمسن بچے کو لے کر لشکر اعداء کے درمیان آ کر کہتے ہیں، میرا بچہ پیاسا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ تیر ہرملہ کا بچہ جہاں شکار ہوا، اس جگہ کو بھی تو مظلوم کربلا کا یہ لال پہچانتا۔ حق ہے کہ امام مظلوم کربلا کے فرزند پسے پردہ غیبت سے آواز دیں، اے میرے جد میں آپ پر خون روتا ہوں، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس میں ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں اور بات کو تمام کر کے ختم و دعا کرنا چاہتا ہوں۔ جب امام حسین مدینے سے نکل رہے ہیں، جناب زینب کبریٰ امام حسین کے ساتھ ساتھ ہیں، مولا نے حج کے احرام کو عمرے سے تبدیل کیا اور مکے سے نکل رہے ہیں، چند فرسخ تک پہنچے تھے کہ اچانک کوئی آتا ہوا دیکھا۔ امام حسین نے بیان فرمایا، اے عباس ذرا آگے بڑھو، دیکھو کون آ رہا ہے۔ علی اکبر ذرا بڑھو تو آنے والے کا استقبال کرو، میں زینب کبریٰ کی مظلومیت و مصیبت کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مظلوم عالم، صدیقہ طاہرہ کی لخت جگر، عقیلہ بنی ہاشم حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا پر ہمارا لاکھوں سلام۔ عباس آگے بڑھے، علی اکبر آگے بڑھے، کیا دیکھا؟ کوئی اور نہیں سوائے زینب کبریٰ کے شوہر نامدار عبداللہ ابن جعفر لے کر آئے۔ امام حسین نے کہا، تم نے تو مجھ سے خدا حافظی کر لی تھی عبداللہ کا، بس
میں آپ سے کہنے آیا ہوں ممکن ہو تو اپنا سفر کینسل کر دیجئے، آپ چلیے مدینہ، مدینہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ نہیں، نانا رسول خدا سے میرا وعدہ ہے۔ آتے ہیں زینب کبریٰ کی طرف، ارباب مقاتل نے لکھا ہے زینب نے محمل کے پردے کو ہٹایا اور ایک جملہ کہا، عبداللہ آپ میرے والی و وارث ضرور ہیں، لیکن یاد رکھیے گا بابا نے آپ سے وعدہ لیا تھا جب میرا بھیا حسین سفر پر جائے گا، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، خدا کوئی غم نہ دے، جب میرا بھیا حسین سفر پر جائے گا تو آپ مجھے اجازت دیجئے گا۔ کہا میں آپ کو روکنے نہیں آیا ہوں، ہاں بس اپنے 2 بچوں کو بعنوان صدقہ لایا ہوں۔ اے زینب کبریٰ، ایک کو میری جانب سے آقا حسین پر قربان کر دینا، دوسرے کو اپنی جانب سے مظلوم کربلا امام حسین پر قربان کر دینا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسلیما لأمره الہ لا معبود سواک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف رسولک، اللہم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی، اللہم لا تمیتنی میتتا جاہلیہ ولا تدق قلبی بعد اذ ہدیتنی۔ معبود ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ اے کریم پروردگار، جن برادران و مؤمنین نے ان مجالس اعزاء کا اہتمام کیا، یہاں جو ہمارے ساتھ مؤمنین تشریف رکھتے ہیں، معبود ان سب کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ہمارے ان ناچیز آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگھا کر آمد فرما۔ معبود واسطہ ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام کی عظمتوں کا، معبود عزاداری سید الشہداء کا اہتمام کرنے والے ہمارے تمام جوانوں کی حفاظت فرما۔ دشمنان اسلام بالخصوص امریکہ و اسرائیل، آل سعود و آل خلیفہ اور داعش و طالبان اور القاعدہ و النصرہ جیسی تکفیری ٹولیوں کو نیست و نابود فرما۔ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا کر دے، ہم سب کو دشمن شناسی کا ہنر سکھا دے۔ اے کریم پروردگار، حالات ناسازگار ہیں، کربلا کی راہیں فی الحال مسدود ہیں، حالات سازگار ہوں، ہم سب کو آقا حسین کی زیارت سے مشرف فرما۔ معبود واسطہ ہے عظمت محمد اور آل محمد علیہ السلام کا، اے کریم پروردگار، علماء، مؤمنین، شعراء، خطباء، مداحان اہل بیت، نوحہ خان حضرات، مرثیہ خان حضرات، مجتہدین، فقہائے ذوی الاحترام، بالخصوص مراجع اعظام، خصوصیت کے ساتھ رہبر انقلاب آیت اللہ العظمیٰ خامنئی، مرجع علی قدر محافظ کربلا آیت اللہ العظمیٰ سیستانی، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ۔ معبود ہمارے اعمال کو اس لائق بنا دے کہ امام ہمیں اپنے آبان و انصار میں شمار فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔